امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے یا FBI کے سابق ڈائریکٹر جیمز کومی کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتوں کے بارے میں ان کی یادداشتیں امریکی محکمہ انصاف نے جاری کر دی ہیں۔ یہ یادداشتیں کومی نے گزشتہ سال جنوری سے اپریل کے دوران لکھی تھیں، کیونکہ بقول کومی انہیں صدر سے ہونے والی گفتگو پریشان کن لگی۔ جیمز کومی کے مطابق صدر روس سے مبینہ گٹھ جوڑ کی مدد سے انتخابات جیتنے کی خبروں اور روسی جسم فروش عورتوں کے ساتھ اپنی ایک مبینہ ویڈیو کے بارے میں فکر مند تھے۔ صدر ٹرمپ نے جیمز کومی کو پچھلے سال مئی میں ان کے عہدے سے اس وقت ہٹا دیا تھا جب وہ ان کی انتخابی مہم سے منسلک افراد کے روس سے مبینہ تعلقات کی تحقیقات کر رہے تھے۔ جیمز کومی کے انکشافات اور صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے اہلکاروں کے روس کے ساتھ مبینہ تعلقات کی تحقیقات سے متعلق صدر ٹرمپ کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے، جاننے کے لیے چلتے ہیں نیلوفر مغل کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل پر ہیں۔ نیلوفر، کیا کہنا ہے صدر کا اس بارے میں؟ ثاقب، جب جیمز کومی کے یہ میمو سامنے آئی تو صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو انتخابی مہم تھی 2016 میں اس نے روس سے کوئی ساز باز نہیں کی اور نہ ہی وہ خود اس وقت تحقیقات کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جیمز کومی نے یہ معلومات تو لیک کر دی ہیں، تو آیا کیا ان کے خلاف تحقیقات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا؟ یہ جو معاملہ ہے یہ صدر ٹرمپ کی انتخابی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں اس کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ ان کے لیے اور دنیا کے لیے ایک بہت اچھا دن ہوگا۔ صدر ٹرمپ شمالی کوریا اور اس کے ایٹمی خطرے کی روک تھام سے متعلق پیش رفت کی امید کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن چند منٹوں بعد ہی انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے روس سے مبینہ تعلقات کی تحقیقات پر تنقید کی، جس کی وجہ سے ان کی انتظامیہ مسلسل دباؤ میں ہے۔ یہ ہمارے ملک کے لیے بہت برا ہے، لیکن انہیں اس میں کوئی خفیہ سازش نہیں ملے گی، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ صدر سابق FBI ڈائریکٹر جیمز کومی کے ساتھ الفاظ کی جنگ میں الجھے رہے۔ کومی کے FBI کے ڈائریکٹر کے عہدے سے برطرفی کے بعد ہی اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کی تعیناتی ہوئی، جو ٹرمپ صدارتی مہم کے روس سے مبینہ تعلقات کی تحقیقات کی قیادت کر رہے ہیں۔ کومی نے اخبار USA ٹوڈے کو بتایا کہ انہیں خدشہ ہے کہ صدر مولر اور ڈپٹی اٹارنی جنرل راڈ روزنسٹائن کو عہدے سے ہٹا دیں گے۔ یہ قانون کی بالادستی پر ایک بنیادی حملہ ہے، لہٰذا یہ سب سے اہم ہے۔ ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب ایک نیوز کانفرنس میں مولر اور روزنسٹائن کے بارے میں صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ کئی ماہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ میں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن وہ ابھی بھی یہاں ہیں، لہٰذا ہم تحقیقات مکمل کر کے اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن صدر کو کارروائی کرنے کا بھی مشورہ دیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کو سختی سے کام لینا چاہیے، مولر آپ کی صدارت کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، آپ کو مولر کو برطرف کر دینا چاہیے، آپ کو انہیں برطرف کر دینا چاہیے۔ امریکن یونیورسٹی کے تجزیہ کار کرس ایڈلسن کا کہنا ہے کہ روسی تحقیقات اور صدر کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن کے دفتر پر FBI کے چھاپے سے وائٹ ہاؤس کے لیے سیاسی بے یقینی بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صدر کے جو ذاتی وکیل ہیں مائیکل کوہن اور فحش فلموں کی اداکارہ سٹورمی ڈینیلز اس ہفتے وفاقی عدالت میں ایک ساتھ پیش ہوئے۔ کوہن نے 2016 کی انتخابی جو مہم تھی اس دوران سٹورمی ڈینیلز کو $130,000 دیے تھے تاکہ وہ اپنے اور صدر ٹرمپ کے درمیان جو 10 سال پرانے مبینہ تعلقات تھے اس کے بارے میں وہ خاموش رہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتے، وہ اس سے لا علم ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ کوہن کے دفتر اور ان کے ہوٹل پر جو چھاپے ہیں وہ ملک پر حملے کے مترادف ہیں۔ جی ثاقب، تھینک یو نیلوفر فار دیز اپڈیٹس۔